اس ویڈیو میں لیسن نمبر 14 A Terrible Earthquake کو پڑھا جائے گا. A Terrible Earthquake یعنی ایک خوفناک زلزلہ. تو چلیے مل کر پڑھنا شروع کرتے ہیں. A natural disaster is a sudden, overwhelming and unforeseen event. یعنی ایک قدرتی آفت جو ہے وہ اچانک غالب ہو جانے والا یا پھیل جانے والا ایک اندیکھا واقعہ ہوتا ہے. No two disasters are the same. کوئی سی بھی دو آفات جو ہوتی ہیں وہ یکساں نہیں ہوتی، ایک جیسی نہیں ہوتی. Yet they all have similarities in human suffering and material loss. Yet they all have similarities. لیکن پھر بھی ان میں کچھ نہ کچھ مماثلت ہوتی ہے یا کوئی نہ کوئی ملتی جلتی بات ہوتی ہے. In human suffering and material loss یعنی انسانی تکلیف یا مشکلات اور مالی نقصان کی سطح پر. یعنی یوں تو جو ناگہانی آفات وغیرہ ہوتی ہیں، زلزلہ، طوفان وغیرہ، ان سے جو نقصان ہوتا ہے اس میں سب سے زیادہ انسانی تکالیف اور مالی نقصان جو ہے وہ سامنے آتا ہے. There are many natural disasters that can imperil life and property. یعنی بہت سی ایسی قدرتی آفات ہیں جو کہ انسانی جان اور مال کے لیے خطرے کا باعث بن سکتی ہیں. Some of them are volcanoes, earthquakes, floods, explosions and avalanches, etc. تو اب یہاں بات ہو رہی ہے مختلف قسم کے جو ہوتی ہیں، مختلف قسم کی قدرتی آفات. وہ کون کون سی ہوتی ہیں؟ ان میں سے چند ایک جو ہیں یہاں بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہیں، جیسے کہ وولکینوز جو ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں آتش فشاں پہاڑ جو کہ پھٹتے ہیں اور ان کی وجہ سے خاصا نقصان ہوتا ہے. جیسے کہ بہت ہی گرم لاوا جب ان میں سے ابلتا ہے تو وہ آبادی کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. اسی طرح سے ارتھ یعنی زلزلے، فلڈز یعنی سیلاب، ایکسپلوژنز یعنی دھماکے. تو ایولانچ جو ہے یہ دراصل اس سے مراد ہے برفانی تودوں کا جو گرنا ہوتا ہے کہ جن کے نیچے دب جانے سے بھی جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے. These are the result of natural phenomenon and strike without warning. لفظ phenomenon جو ہے یہ phenomena کا سنگولر یا واحد ہے اور اس سے مراد ہوتی ہے مظاہر قدرت، یعنی قدرتی طور پر ہونے والی جو تبدیلیاں ہوتی ہیں، جیسا کہ ہوا کا جو کم یا زیادہ دباؤ ہوتا ہے، اسی طرح سے زمینی دباؤ میں بھی اتار چڑھاؤ یا فرق آتا رہتا ہے. تو یعنی ان سب کاموں میں قدرت کا جو ہے وہ عمل دخل ہوتا ہے. اور یہ جو اس قسم کی آفات ہوتی ہیں، ناگہانی آفات یا قدرتی آفات، یہ اچانک حملہ آور ہوتی ہیں بغیر کسی پیش گوئی کے. یعنی ان کا اندازہ لگانا انسانوں کے لیے خاصا دشوار ہے. مثال کے طور پر زلزلے کے گزر جانے کے بعد اس کی شدت کا تو پتہ لگایا جا سکتا ہے، لیکن کس وقت زلزلہ آنا ہے اس کا پتہ لگانا ابھی تک خاصا ناممکن ہے. Some disasters are more severe than others. کچھ آفات دوسری آفات کے مقابلے میں خاصی شدید ہوتی ہیں. Some can bring more damage to the earth, life and property. اور ان میں سے کچھ ایسی ہوتی ہیں جو کہ باقی آفات کے مقابلے میں اس زمین یا دنیا کے لیے اور جان و مال کے لیے زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں. An enormous earthquake struck the northern region of Pakistan on Saturday, October the 8th, 2005 at 8:51 a.m. یعنی بروز ہفتہ 8 اکتوبر 2005 صبح 8:51 پر پاکستان کے شمالی علاقے میں ایک بہت ہی زبردست زلزلہ آیا. It caused widespread destruction in many areas of آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا and western and southern parts of occupied کشمیر. یعنی یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو وہ ہیبت ناک اور زبردست قسم کا زلزلہ آیا تھا اس نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلائی. اور کن کن علاقوں میں اس نے تباہی پھیلائی؟ اس میں سے آزاد کشمیر شامل ہے، خیبر پختونخوا اور مقبوضہ کشمیر کا مغربی اور جنوبی علاقہ. زلزلے کی جو تباہی تھی اسے آشکار ہوا یا اس کا سامنا اسے کرنا پڑا. Its epicenter was 90 kilometers north east of اسلام آباد. یعنی زلزلے کا جو مرکز تھا جہاں سے وہ زلزلہ اوریجنیٹ ہوا، یعنی جہاں سے وہ شروع ہوا، وہ اسلام آباد کے شمال اور شمال مشرق میں 90 کلومیٹر پر واقع تھا. دا کیپٹل آف پاکستان یعنی اسلام آباد جو کہ پاکستان کا دارالخلافہ ہے. اٹس میگنیٹیوڈ واز measured to be 7.6 at Richter scale. یعنی اس زلزلے کی جو شدت تھی وہ 7.6 ریکٹر اسکیل ریکارڈ کی گئی تھی. اس تصویر میں آپ اس کا ایک منظر بھی دیکھ سکتے ہیں، کس طرح سے اس زلزلے کے نتیجے میں عمارت جو ہے وہ ملبے کا ڈھیر بن چکی ہے. This was the deadliest earthquake in the recent history of the subcontinent. یہ برِ صغیر کی حالیہ تاریخ کا سب سے ہلاکت خیز یا تباہ کن زلزلہ تھا، یعنی جس میں بہت زیادہ انسانی جانوں کا نقصان ہوا. According to reports, more than 73,000 people died and almost 2.8 million became homeless. According to reports یعنی تحقیقات کے مطابق
more than 73,000 people died, یعنی 73,000 لوگوں سے بھی زیادہ لوگ جو ہیں اس میں مارے گئے یا ان کی وفات ہوئی. اور and almost 2.8 million became homeless, and almost 2.8 million became homeless, یعنی کہ 2.8 ملین جس سے مراد ہے 28 لاکھ لوگ جو ہیں وہ بے گھر ہو گئے، یعنی دربدر ہو گئے، جیسے کہ زلزلے کی وجہ سے ان کے جو گھر تھے وہ منہدم ہو گئے یا گر گئے، ٹوٹ گئے. آگے پڑھتے ہیں. The major affected towns in Pakistan were مظفرآباد، باغ، راولاکوٹ اینڈ بالاکوٹ. سب سے اہم قصبے پاکستان کے جو تھے یا جگہیں جو اس سے متاثر ہوئیں وہ تھیں مظفرآباد، باغ، راولاکوٹ اور بالاکوٹ. In addition, اسلام آباد، شنکیاری، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اینڈ مری were also damaged. اور اس کے علاوہ اسلام آباد، شنکیاری، بٹگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد اور مری جو ہے وہاں پر بھی نقصان ہوا. Thousands of bodies lay buried under the gigantic heaps of rubble. یعنی ہزاروں لاشیں ملبے کے دیوقامت ڈھیروں کے نیچے دفن ہیں. The rescue work started immediately but was initially hampered because of the mountainous terrain, bad weather and damaged or collapsed buildings and roads. The rescue work started immediately یعنی متاثرین کی جو امداد کا کام ہوتا ہے، جو ان کی مدد کی جاتی ہے، اسے ریسکیو ورک کہتے ہیں، تو وہ کام جو ہے وہ فوری طور پر شروع کر دیا گیا. بٹ واز انیشلی ہیمپرڈ بیکاز آف دا ماؤنٹینس ٹرین، لیکن وہ کام جو تھا ابتدائی طور پر، یعنی اس کے شروع کے دور میں وہاں پر انہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑا یا اس کام میں رکاوٹیں پیش آئیں اس علاقے کی پہاڑی ساخت کی وجہ سے. یعنی وہاں وہ جو علاقہ تھا وہ خاصا پہاڑی علاقہ تھا اور لوگوں تک پہنچنا وہاں پر خاصا دشوار تھا، مشکل تھا. اس کے علاوہ بیڈ ویدر، یعنی وہاں کا جو موسم تھا خاصا خراب تھا، اور ڈیمیج اور کولیپس بلڈنگز اینڈ روڈز، اور یہ جو عمارتیں تھیں جو کہ ڈھہ چکی تھیں، گر چکی تھیں، اور جو روڈیں تھیں جہاں سے ٹوٹ پھوٹ کا یعنی شکار ہو گئی تھی زلزلے کی وجہ سے، اس کی وجہ سے بھی یہ جو ترسیل کا کام تھا، لوگوں کی مدد کا کام تھا، امداد پہنچانے کا کام، جیسے کہ طبی اور مالی امداد جو ہوتی ہے، تو اس میں یعنی رکاوٹیں پیش آ رہی تھیں. گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ NGOs میڈ ایوری ایفرٹ ٹو ڈیلیور ریلیف سپلائز ٹو دی افیکٹڈ پیپل. گورنمنٹ ایجنسیز اینڈ NGOs یعنی حکومتی جو ایجنسیاں تھیں، اس کے علاوہ جو غیر حکومتی ایجنسیاں وغیرہ تھیں یا ادارے تھے، انہوں نے بہت زیادہ میڈ ایوری ایفرٹ، بہت زیادہ کوشش کی ٹو ڈیلیور، یعنی وہ وہاں تک پہنچا سکیں ریلیف سپلائز ٹو دی افیکٹڈ پیپل، کہ وہ امدادی سامان کو وہاں پہنچا سکیں ان لوگوں تک جو کہ اس زلزلے سے متاثر ہوئے تھے. ایز دا ونٹر واز اباؤٹ ٹو سیٹ ان، جیسے کہ سردیاں جو ہیں ان کی آمد تھی، سردی آنے والی تھی، سردی کا موسم جو تھا وہ بالکل قریب تھا. ٹیمپرری کیمپس ور سیٹ اپ فار دی افیکٹیز، لہٰذا عارضی کیمپ لگائے گئے متاثرین کے لیے. It was a great devastation, but the efforts of the troops as well as civilians provided relief to the survivors. یہ ایک بہت ہی بڑی تباہی تھی. But the efforts of the troops as well as civilians provided relief to the survivors. لیکن فوجیوں اور شہریوں کی کوششوں کی وجہ سے بچنے والوں تک امداد فراہم کی گئی، ان تک وہ تمام اشیاء ضروریات پہنچائی گئیں جن کی وہاں قلت ہو گئی تھی. Effective relief work started immediately in the earthquake hit area. زلزلے سے متاثرہ علاقے میں مؤثر امدادی کام فوری طور پر شروع کر دیا گیا. The rescue teams were worried about the safety of the affected people. امدادی ٹیمیں لوگوں کو محفوظ بنانے کے لیے خاصی پریشان تھیں. So every effort was made to rescue people at the earliest to safer places. تو ہر ممکن کوشش کی گئی کہ لوگوں کو محفوظ مقامات پر پہنچایا جائے. پاکستان آرمی, سوشل ورکرز, اسٹوڈنٹس اینڈ پیپل فرام ایوری واک آف لائف ریچ دا ڈیوسٹیٹڈ ایریاز وداؤٹ اینی لاس آف ٹائم. پاکستان آرمی یعنی پاکستان کی جو فوج ہے, سوشل ورکرز سماجی کارکن, اسٹوڈنٹس یعنی طالب علم, اور باقی عام لوگ جن کا کہ تعلق زندگی کے ہر شعبے سے تھا, ریچ دا ڈیوسٹیٹڈ ایریا, وہ ان تباہ شدہ علاقوں میں پہنچ گئے وداؤٹ اینی لاس آف ٹائم, بغیر کوئی وقت ضائع کیے, یعنی وہ فوری طور پر وہاں پہنچ گئے. فرسٹ ایڈ, ڈرائی ریشن, کلین ڈرنکنگ واٹر اینڈ کوکڈ فوڈ واز پرووائڈیڈ. فوری طبی امداد, فرسٹ ایڈ یعنی فوری طبی امداد, ڈرائی ریشن جو ہوتا ہے یعنی کہ کھانے پینے کا جو خشک سامان ہوتا ہے, کلین ڈرنکنگ واٹر صاف پینے کا جو پانی ہے, اس کے علاوہ کوکڈ فوڈ پکا ہوا کھانا, یہ سب ان کو وہاں مہیا کیا گیا متاثرین کو. موبائل فیلڈ ہاسپٹل سیوڈ مینی لائیوز. عارضی ہسپتال یا کیمپ جو بنائے جاتے ہیں, میڈیکل کیمپ, انہوں نے بہت سے جانیں جو ہیں ان کو ضائع ہونے سے بچایا. The recent earthquake is not the first devastating incident in the region. یہ حالیہ زلزلہ اس علاقے کا پہلا تباہ واقعہ نہیں ہے. The historic record shows that the largest earthquake to strike in the 20th century occurred on 31st May 1935 near Quetta, Baluchistan. The historic record shows یعنی کہ تاریخی ریکارڈ کے مطابق the largest earthquake to strike in the 20th century یعنی جو سب سے بڑا زلزلہ 20ویں صدی میں پیش آیا
وہ 31 مئی کو 1935 میں کوئٹہ کے قریب بلوچستان میں واقع ہوا. اپ ٹو اکتوبر 2005 ارتھ کویک دس ہیز بین دا ڈیڈلیسٹ ارتھ کویک ان دا ریجن. اور یہ جو اکتوبر 2005 کا زلزلہ ہے اس تک کا یہ اب تک کا سب سے مہلک یا جان لیوا زلزلہ ہے، یعنی جس میں بہت سی انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں اس علاقے کے اندر. اٹ کلڈ اباؤٹ 35,000 پیپل. تقریباً 35,000 لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اس زلزلے کے دوران. اٹس میگنیٹیوڈ واز 8.1. اس کی شدت 8.1 تھی. The devastation caused by this earthquake was beyond belief. اور اس سے جو تباہی پھیلی وہ تخمینے سے باہر ہے، یعنی اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے. Terrible mud volcanoes followed the earthquake. یعنی خوفناک کیچڑ کے آتش فشاں جو ہیں وہ اس زلزلے کے بعد پیش آئے، پھٹنے لگے. The houses in outlying villages were completely wiped out. آس پاس کے جو گاؤں تھے ان میں موجود گھر مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹ گئے، یعنی مٹی کا ڈھیر بن گئے. It took quite a long time to rehabilitate the people and reconstruct the damaged buildings and roads. لوگوں کو دوبارہ آباد کرنے میں اور ٹوٹی ہوئی عمارتوں اور روڈوں کو بنانے میں خاصا لمبا عرصہ لگا. The areas affected by the 1935 and 2005 earthquakes have been rebuilt. یعنی 1935 اور 2005 کے زلزلے سے متاثر ہونے والے علاقوں کو دوبارہ نئے سرے سے یعنی بنا لیا گیا ہے. People have started a new life by provision of basic utilities. ضرورت بنیادی اشیاء کے فراہم ہونے پر زندگی معمول پر آ گئی ہے، یعنی لوگوں نے اپنی اس نئی زندگی کا آغاز کر لیا ہے. The ruined school buildings have been rebuilt and life has returned to normalcy. اسکولوں کی تباہ شدہ عمارتوں کو بھی دوبارہ سے تعمیر کر لیا گیا ہے اور زندگی اپنے معمول کی طرف لوٹ آئی ہے. The rebuilt buildings are earthquake resistant and residents feel safe. دوبارہ تعمیر کی گئی جو عمارتیں ہیں انہیں زلزلے کو سہنے کے قابل بنایا گیا ہے، یعنی بہت مضبوط بنایا گیا ہے، لہٰذا ان میں رہنے والے لوگ خود کو محفوظ محسوس کرتے ہیں. Disaster management can best be handled by local community. کسی بھی تباہ کن صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے مقامی لوگ جو ہوتے ہیں وہی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں. Volunteers take active part in such situations. لوگ خود کار طور پر یا اپنی مدد آپ کے تحت ایسی صورتحال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. There is a great need for regular disaster management training to bring awareness among people. یعنی کسی بھی تباہ کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے ایک باقاعدہ تربیتی نظام ہونا چاہیے جو کہ لوگوں میں آگاہی پیدا کرے، انہیں اس آفت کے لیے تیار کرے. Committees comprising people from Public Works Department, Police, Fire Department and Communication should be fully prepared to take action immediately. تو مختلف قسم کی جو کمیٹیاں ہوتی ہیں جس میں مختلف اداروں کے لوگ شامل ہوتے ہیں، جیسے کہ عوامی خدمت کا جو ادارہ ہوتا ہے، اسی طرح سے پولیس کا ادارہ، آگ بجھانے کا یا فائر بریگیڈ کا جو ادارہ ہوتا ہے، اور ذرائع مواصلات کے جو ادارے ہوتے ہیں انہیں پوری طرح سے فوری طور پر تیار رہنا چاہیے تاکہ وہ فوراً اپنا جو ہے کام دکھا سکیں، مدد فراہم کر سکیں. The widespread disasters can be averted by timely management. بڑے پیمانے پر تباہی کو روکا جا سکتا ہے بر وقت بندوبست کرنے سے، یعنی ایک مؤثر انتظام کرنے سے جو کہ لوگوں کی یعنی اس میں مدد ہو سکے اور ان کو بر وقت ان کی جانوں کو بچایا جا سکے. یہ مضمون یہاں مکمل ہو گیا ہے. آپ اس ویڈیو کو ریپلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے. سبق سے